ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له ذات باری تعالی جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک ہے، ہر ایک کی عزت و آبرو کا مالک ہے، رزق کا مالک ہے، شفا دینے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ذات مقدس بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، تمام اولیاء الرحمن پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ کی درجات کی بلندی فرمائے۔ گزشتہ خطبات جمعہ مبارک میں بلند ہمتی اور اس کے بارے میں دو خطبات میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں موجودہ پاکستان کی جو حالات ہیں، خصوصی طور پہ سیلاب کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو بے گھر ہوئے، وہ لوگ جن کے کاروبار بہہ گئے، وہ لوگ جن کی پوری پوری فیملیاں اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، شہید ہوئے، فوت ہو گئے، بے شمار ایسے گھرانے اور ایسی بستیاں، ایسے علاقے موجود ہیں جو تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے، اور آنے مجید کی روشنی میں مصیبت زدہ انسان کی حالت گناہ کا سیلاب آزمائش ہے یا کہ عذاب الہی ہے، سیلابی آفت کے روحانی اسباب، سیلابی تباہی کے انتظامی اسباب، سیلابی آفات سے بچاؤ کی تدابیر، متاثرین اسلام سے تعاون ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ 5 سے 6 باتیں ہیں جن کے متعلق آپ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ سوال منیر باجوڑ، مانسا، بٹگرام، باغ، کشمیر، دریائے نیلم، سیلابی ریلے میں بہت ساری جانوں کے ساتھ بہا کر لے گیا، جہاں پہ جانی مال کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی بہت شدید ہوا، جس سے بے شمار گھرانے متاثر ہوئے۔ بادلوں کے پھٹنے کی وجہ سے اوپر کا پانی، نیچے کا پانی جب اتنا زور آور ہوا، اس کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکے، پہاڑوں کو، پتھروں کو بھی وہ پانی بہا کر لے گیا۔ پانی کے آگے وہ پہاڑ، بڑے بڑے وزنی پتھر جن کو کرینے بھی نہیں اٹھا سکتی ہیں، وہ پانی کے آگے ایسے بہہ رہے تھے جیسے فٹ بال ہو، گیند ہو، جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام باتوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ جب گناہوں سے زمین بھر جاتی ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں اس قدر پھیل جاتی ہیں، تو پھر اس زمین پر اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے، اسے عذاب کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیں،
اللہ پھر اپنے بندوں کو آزماتا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں تو واپس پلٹنا چاہیے۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں بسر کی ہیں، نافرماتے ہیں ان کو پھر مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ اصلاح کی طرف پھیر لیں۔ اگر ہم ایسے حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو توبہ استغفار و حسیت قوم ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ ٹھنڈا رہے اور انسان سکھ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ بے شمار مرتبہ ہر قدم کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہمیں ہر سانس میں کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھلانا چاہیے۔ درخت لگانے کی بجائے ہم کاٹ رہے ہیں جو زمین کا حسن بھی ہے اور انسانی زندگی کے لیے ان کا بہت بڑا کردار بھی ہے، اللہ کی قدرت کا ہی کرشمہ ہے۔ اپنے گھر جس طرح ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی اپنے وطن کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنے وطن عظیم کو بھی صاف ایسے رکھیں جیسے اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے اجسام کو صاف رکھتے ہیں۔ فضائی آلودگی جو ہے نہیں پھیلانا چاہیے اور ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے وطن کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی زبانی جو ہے مصیبت زدہ انسان کی جو حالت ہوتی ہے جب آزمائش اور مصیبتوں میں انسان گرتا ہے تو گڑ گڑا کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ جو ہی جب وہ آزمائش کا وقت ٹل جاتا ہے تو یہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، دعا اور استغفار کا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، دعا سے ایسے اعراض کرتے ہیں، شکر الہی سے ایسے بھاگتے ہیں اور نفس انسان کی خواہشات میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنی حقیقی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں بھول بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شیطان ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو کسی تکلیف کے بعد کوئی نعمت عنایت کریں تو یقیناً وہ کہے گا تمام تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ بتلانے والا، تکبر کرنے والا، غرور فخر کرنے والا بن کر اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ یہ ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اسے پکارتے نہیں، استغفار کرتے نہیں، شکر الہی کرتے نہیں، تکلیف آئی، تکلیف کے دنوں میں اللہ کو یاد کیا، جو ہی اس تکلیف سے ہمیں اللہ نجات دیتا ہے پھر ہم اسی راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان میں موسمی آفات معمول بن گیا، یہ آزمائشیں، یہ سیلاب آئے روز ہر سال ہی تقریباً کچھ سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ کہتے ہیں موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، کچھ اپنے اپنے خیالات لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر اور انتظامی اقدامات میں
تاخیر کرنے کی بنا پر ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے کہ ہم نے اپنی قیمتی جانوں کو، اپنے ملک کو کیسے تحفظ مہیا کرنا ہے۔ نہ روحانیت کی طرف بڑھتے ہیں اور نہ ہی انتظامی معاملات کی طرف کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اگر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آیت میں بھی آپ نے یہ سنا، اسی میں تقریباً وہ ہے وہی بات ہے۔ جب تکلیف آتی ہے تو استغفار لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، نیکوکار بن کر دکھاتا ہے۔ جو ہی اس تکلیف سے نکلتا ہے پھر اسی چال چلن پہ آ جاتا ہے، اسی عمل پہ آ جاتا ہے جس پہ پہلے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر بیٹھا یا کھڑا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اسی طرح چل پڑتا ہے جیسے وہ پہلے تھا، جیسے کہ اس پہ تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من سر ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جسے پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سختیوں مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول فرمائے، وہ خوشحالی میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس سے پڑھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتی ہے، کشادگی عطا فرماتی ہے، فضل و انعامات سے آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوتے ہیں، ان لمحات میں، ان راتوں میں اور دنوں میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو تنگی اور مصیبت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ اہل ایمان کی خوبی بھی یہی ہے، مالی فراوانی اور تندرستی، صحت، بیماری، دونوں حالتوں میں ہی اپنا تعلق رب تعالیٰ سے جوڑے رکھے، اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو غم میں بھی رب کو یاد رکھے، خوشی میں بھی اپنا رب تعالیٰ کو یاد رکھے، اسے دعائیں گائے۔ مصیبت کے لمحات میں خصوصی طور پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، جب مشرکین آفات و مسائل میں گر جاتے، قریش مکہ اس دور کے مشرکین، اللہ رسول پر ایمان نہ رکھنے والے، اللہ کی توحید باری تعالیٰ پر، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والوں کی وجہ سے یہ ہوتی کہ جب ان پہ آزمائش آتی، کسی مصیبت میں پھنس جاتے، تو اس حال میں وہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے، خالصتاً اللہ کو پکارتے کہ اللہ اس مصیبت سے ہماری کشتی کو پار لگا دے، ہمیں نجات دے دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج کا مسلمان جو ہے، اس میں ان مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے۔ غیر اللہ ان ہستیوں سے ایسی عقیدت اور ایسی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں
جو محبت اور عقیدت اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو آج کا مسلمان اس قدر پستی کا شکار ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں بھی خالص اللہ کو نہیں پکارتا، پھر بھی انہی کی طرف پڑھتا ہے، انہی کے سہارے سے، انہی کی تسائر سے مدد مانگتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ پر مشرکین مکہ مشکلات میں خالص رب العالمین کو پکارتے تھے، لیکن آج شرک کرنے والوں کی حال یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پریشانیوں میں بھی خالص اللہ کو نہیں پکارتے، ساتھ اللہ کو پکارتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تجعل للہ ندا وهو خلقک. یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، ان ہستیوں کو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، مدد نہیں کر سکتی. اللہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بادل آتے آندھیاں شروع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیر هذه الريح وخیر ما فيها وخیر ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی خیر کا سوال کرتے، جو آندھی ہوا آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، موسم بارش کا بن رہا، یا اللہ اس کی خیر کا ہم سوال کرتے ہیں، خیر بھائی تم سے مانگتے ہیں. اگر اس کے اندر شر ہے تو ہمیں اس کی شر سے بچا دے، جو اس سے فوائد و ثمرات مل سکے وہ ہمارے نصیب میں فرما. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کالے بادل دیکھتے تھے، آندھیوں کو دیکھتے تو فوراً مسجد کی طرف کرتے، سجدہ ریز ہوتے اللہ کے سامنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو خوشخبری لے کر آتے ہیں، بارش ہوگی، زمین اناج اگائے، لوگوں کو سجدے ملیں گی، جانور پرندے ساری مخلوقات سے راہ ہو. آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں معلوم ان بادلوں کی وجہ سے ایسی قومیں بھی دنیا سے گزر گئی جو منتظر تھے بادل آئے گا، بارش آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. انہی بادلوں سے اللہ نے پتھر برسائے، انہی تیز آندھیوں سے قوم سمود جیسی قوموں کو، قوم عاد جیسی قوموں کو تباہ و برباد ایسا کیا کہ صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اللہ کی قدرت کو آپ کیسے آپ کو کہتے ہیں کیا ہے، آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں. یہ بنیر میں بھی ایسے ہی ہوا نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے علم کی وجہ سے، میری عقل کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فراوانی کشادگی آتی ہے تو ان کی گردنوں میں ساتھ ہی تکبر آ جاتا ہے، عقل بنا سریا پیدا ہو جاتا ہے. اپنی برادری، اپنے ہی ملنے والوں کو اپنے سے کمتر جاننے لگتے ہیں، حقیر جاننے لگتے ہیں. اور بھائیو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کتنا میں تمہیں کروڑوں اربوں میں تمہیں مانگنے کے قابل کرتے ہیں، ہاتھ گانے والا کرتے ہیں. ذرا ذرا سمجھ
میرا علم کچھ نہیں، ہنر کچھ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ انسان جب اس کے اندر فخر اور تکبر آ جاتا ہے تو سمجھے کہ وہ دن اس کے لیے وہ نہ ہو سکے، بربادی کا ہمیشہ آج انسان الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، یہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ میرا عطا کیا۔ بادل پھٹ گئے، آسمانی بجلی گری، بازار ڈوب گئے، لوگ رات کو سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، اچانک ہی صبح فرسٹ ٹائم میں کیا ہوا، پانی کے عذاب نے ایسے گھیرا کہ پوری بستیاں، پورے گاؤں ہی صفا ہستی سے نکل گئے۔ پتھر، گھر، گاڑی، پتھروں نے ان چیزوں کو ایسے مٹایا جیسے کہ وہ بھوسا ہوا جانور کا گوبر ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تقریباً 7 اضلاع کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے، جس میں بڑے سوار بڑگرام، مانسا، باجوڑ اور اس کے سامنے حکام علاقے، بستیاں، چھوٹے گاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نا انتظامی جو انسان کو دفاع کے لیے حفظ مقدر انتظامات کرنے چاہیے وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا، نہ ہم ان کی طرف پڑھتے ہیں، نہ روحانیت کی طرف استغفار کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ جو جنگلات ہم ختم کر رہے ہیں، قدرت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جب یہ جنگلات کو کاٹنا بغیر کسی مقصد کے، ہماری حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں کو درخت لگا دیے، کروڑوں درخت لگا دیے۔ درخت کو اگانے کا بھی اللہ تعالیٰ کے مقصد ہے، ان میں بھی اللہ نے ہماری بے شمار سہولتیں اور قدرت کے جو نظارے ہیں، پہاڑ ہیں، اس طرح کے علاقہ جات ہیں، وہاں پہ آبادیاں آباد کرنا، سوسائٹیاں بنانا ان کے قرب میں، ان کے جوار میں، ان کے پڑوس میں، انتہائی نقصان دہ ہے۔ لیکن دنیا کا لالچ اس قدر بڑھ چکا ہے انسان کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے وہی کام کرنا جو میرا دل میری اصلاح کرے گا، اپنے خواہشات کے مطابق اس کے پیچھے چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا کون، ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ نمرود کا کیا حشر ہوا؟ ابو جہل اور ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب۔ نہ دنیا کا مال و متاع کام آیا، کچھ نہ بچا، قارون ساتھ کیا لے گیا تھا؟ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ دونوں حالتوں میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات پر، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ میرے بھائیوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ خشکی اور تری میں فساد برپا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ اپوزیشن یہ ہے کہ گھروں کے گھر بے نماز ہیں، بستیوں کی بستیاں بے نماز ہیں، ملاوٹ عروج پر ہے، دھوکہ عروج پر ہے، سودی لین دین عروج پر ہیں، تمام وہ خصوصی طور پہ جرائم، وہ گناہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہے، وہ جو اکبر الکبائر گناہ ہیں۔ ہم نے ان گناہوں کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنایا چھوڑنے کی طرف نہیں آتے، توبہ کی طرف نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔
اس سیلاب نے آسمان کا پھٹنا، زمین سے پانیوں کا جاری ہونا، اس چیز نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ، محلات میں، قلعوں میں، جہاں جانا چاہتے ہو پہنچ جاؤ، موت تمہارا پیچھا کرے گی، تم بچ نہیں جاؤ، کوئی انسان وہاں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے حالات پہلی قوموں میں کیا ہے، اور میں نوح پر جب اللہ کا عذاب آیا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دیے، اوپر کا پانی، نیچے کا پانی، اس قدر پانی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جائے، کہا نہیں، وہ جودی پہاڑ پہ پناہ لے لوں۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو جودی پہاڑ بھی نظر نہیں آیا۔ آپ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اللہ پر ایمان رکھو اور استغفار کرتے رہو، جرائم سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حالات میں بے شمار لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات کا حل جو ہے بحیثیت کہ مسلمان کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں پڑھا، خبر آئی کہ تقریباً 1.5 کروڑ کا سامان اس کی دکان میں ہے، جان بچی۔ اگلے روز آیا تو مٹی اٹھا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، 5 فٹ اوپر مٹی ہے، گرد و غبار، پانی کی وجہ سے، بہاؤ کی وجہ سے۔ پوچھا کچھ بچا، کہتا اکیلی جان بچی ہے، اللہ ہی میرا نفع نقصان ہو جاتا۔ ایک نے کہا میرا سونا تھا، سونے کی دکان تھی، رات کو 60 لاکھ کا سامان یہاں پہ جوڑ کر گیا ہوں، صبح آیا ہوں کچھ نظر نہیں، کچھ میں نہیں ملا۔ مال و متاع، جانی نقصان، ہر طرح کے نقصانات۔ 2005 کے زلزلہ میں ایک خاتون کا بیان آج تک نہیں میں بھولا۔ جب وہ لائن میں لگ کر لوگ کھانا تقسیم کر رہے تھے، وہ بھی ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا ماں کیا وجہ؟ کہا ان ہاتھوں سے ہمیشہ تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، لوگوں میں فائدہ پہنچایا ہے، آج وہ ہاتھ اس مخلوق کے سامنے پھیلے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، نہ لوگوں کو ہمارا محتاج بنا۔ ان کی ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں، اس بارے میں دوسرے خطبے میں چند باتیں میں کہتا ہوں۔ باتیں کافی کہنے والی تھی، تو بتی بھی چلی گئی ہے، جنریٹر کا انتظام کریں، جنریٹر چلا دے، اگر ہے یہاں قاری صاحب، قاری عمر صاحب سے بولو کہ وہ جنریٹر کا انتظام کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خوف و خطرہ کی وجہ سے،
مال و متاع، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، رزق کی کمی، مختلف قسم کی آزمائشیں تمہارے نصیب میں آ سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آزمائشوں سے بچیں، وہ نیک ہو بد ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک پر آزمائش ہے۔ کامیابی اس کو ملتی ہے جو صبر کے دامن کو تھام دیتا ہے۔ صبر بڑی قوت ہے، صبر انسان کو حوصلہ دیتا ہے، صبر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں پہنچے، برداشت کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، میرا اللہ ضرور تمہیں صبر کا بدلہ دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، نماز پڑھ کر صبر کا دامن تھام کر اللہ سے مدد کرو۔ فرمایا جو مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جو دیا تھا وہ بھی دے رہا تھا، جو چلا گیا وہ بھی دے رہا، جو بچا وہ بھی دے رہا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ لوگ جن پر میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک زخموں پر مرہم ہے۔ تفسیر المنظور میں ہے کہ یہ تمغہ، یہ کلمات اتنے قیمتی اللہ نے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں کیا، کسی امت کو یہ کلمات نہیں ملی۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جناب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے معاملہ کو اللہ کے سپرد ہے۔ یا صفا علی یوسف، جب بھی یاد ہے افسوس، ہے افسوس، غم زدہ، اتنے غم زدہ کہ ہم کی بینائی چلی گئی۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ صبر دے دیتا ہے، اللہ مرہم رکھ دیتا ہے، اللہ حوصلہ بلند کر دیتا ہے، اللہ مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے حالات میں کلمات کو پڑھا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ننگے بدن، ننگے سر، پاؤں سے ننگے، جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوا ہے، انتہائی فاقہ کشی کی حالت ہے، رنگ بدلے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ مدر قبیلے کے لوگ تھے تقریباً سارے کے سارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان کہو، اذان کہی گی، لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے ساتھ تعامل کرنا ہے۔ کوئی کچھ لا رہا تھا، کوئی اناج لا رہا تھا، کوئی کپڑے لا رہا تھا، دل و دینار لا رہا تھا، جو کچھ ان کے پاس صدا اللہ کے رسول کی ہو صحابہ، صحابہ تو صحابہ تھے۔ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ چند لمحے اللہ کے نبی اس سمے چہرہ مبارک رنجیدہ تھا، پریشان تھے، اب چہرہ مبارک کھلنے لگا، مسکرانے لگا۔ اللہ آپ صحابہ کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور صاحب فرمایا جو نیکی کی بنیاد رکھتا ہے اس کا اجر اسے ملے گا، جو اس نیکی پر بعد میں چلیں گے ان کا اجر ثواب اس کو ملے گا۔ جو برائی کی ابتدا کرتا ہے اس برائی کی ابتدا کا گناہ بھی اس کو ہے، اس پر چلنے والوں کا گناہ بھی اس کے حصے میں بھی آتی ہے۔ بھائیو خیر کا کام ہے یہ، مقصرین صلاح جو ہے ان کے لیے بھرپور آپ لوگوں نے جتنی بھی ہمارے ملک کی جو بااعتماد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ حکومتی سطح پر اپنے طور پر ہم اپنے طور پر سب کے سب اس دکھ کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ معاون بنے، کھانا پینا، ادویات، کپڑے، پناہ گاہیں فراہم کریں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے ان کے گھروں کی اثر نو تعمیر کے اہتمام کریں، جوئی کے لیے ان کی شامل مشامہ کریں، ممکنتی اور فائدارے سب کو اپنا اپنا جو ہے اس غم کے موقع پر جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن چند ایک باتیں یہ بھی ہیں کہ تیار کھانا
یا خشک سامان ہی صرف ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی خبریں ہیں کہ اناج وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے، پکا ہوا بھی اور خشک اناج بھی۔ ان کے پاس جاؤ گا وسائل نہیں تھا کسی چیز کو سنبھالنے کے لیے، برتن تک نہیں ہے ان کے پاس، جو ہے کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، چار پائیاں نہیں ہے، بستر نہیں ہے، دوائیوں کا پراپر انتظام نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات کو اس معاملے میں سب سے آگے ہونا چاہیے، گھروں کی تیاری کے لیے ترپالوں کا، ٹینٹوں کا، پانی کی صاف پانی پینے والا، سلنڈر، چولہے، انسانی ضروریات کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ ان کے معاون بنیں گے، اللہ آپ کے ساتھ معاون فرمائے گا۔ آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلیں اللہ ٹال کر اللہ آپ کو یہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ میری دعا ہے اللہ ان کو جو شہید ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانیوں میں ڈوب کر مرا وہ شہید ہے، اللہ ان شہداء کی شہادت قبول فرمائے مسلمانوں کی، اور جو بے گھر ہوئے اللہ انہیں اپنے گھر عطا فرمائے، جو بے روزگار ہوئے اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے، جن کی فیملی اجڑ گئی ہے اللہ انہیں صبر تحمل عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی یہاں بھی اصلاح و تاثرین کے لیے فنڈ قائم ہے، یہاں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کے دل کو قرار آتا ہے، اعتماد ہے، ایسی تنظیموں کے ساتھ ضرور آپ اپنا کردار ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعلان ہے کہ میرے پاس دو بجلی آئی ہیں، الحمدللہ تیسرے فلور کا کنسٹرکشن کا کام جو شروع تھا وہ ماشاءاللہ 2-3 دن پہلے لیول پڑ چکا ہے۔ مبارک ہو سب بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان تمام مراحل میں آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ اس ملک کو ہم سب کے لیے نجات بخشش کا ذریعہ بنائے، سب جا دوسرا اعلان یہ ہے 30 اگست کو بروز ہفتہ کل والا ہفتہ نہیں، اگلا ہفتہ جو ہے، جس میں فضیلت الشیخ امام العصر امام المحدثین حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ نماز عصر سے نماز عشاء تک ان کا بیان ہوگا، اور اس میں انہوں نے تدریس کرنا ہے، یعنی آپ بیان سے ہٹ کر ہے کتاب پڑھائیں، سورہ ثلاثہ کتاب ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب سب پر پڑھائیں گے جیسے استاد ایک شاگرد کو پڑھاتا ہے، اس میں اساتذہ کرام، مدرسین، واعظین، خطباء، قراء، حفاظ، عام شعبہ حاضرین سے تعلق رکھنے والے سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ سب کام قبول فرمائے۔ اس میں 500-600 نمائندین کی آمد کی متوقع ہے، داخل کافی ہو چکی ہے، اس پروگرام کا آپ نے حصہ بننا ہے، لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے مفصل ہیں، میرے بڑے ماشاءاللہ عزیز ہیں، ہر لحاظ سے محبت کرنے والے ہیں، عالم اسلام کے اپنا معروف عالم شہرت یافتہ معروف شخصیت فخر اللہ شمس اللہ قاری سید صداقت شاہ صاحب تشریف فرمانے ماشاءاللہ، ان کی بڑی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ، بڑے تعلق ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، گاہے بگاہے ماشاءاللہ ملاقات کا شرف بخشتے ہیں، یہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں، دینی بھائی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے جمعہ کے فائدہ سے ملاقات بھی کریں گے، ان سے دعائیں بھی شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی رسول اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن پہلے عالم اسلام کی بڑی شخصیت مولانا عتیق اللہ صفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو 1 کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ہزاروں کی تعداد میں سوگوار اپنے متدین کو، اپنے ملنے والوں کو، شریکوں کو، ماں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کر بڑھ کر رحمت نازل فرمائے، اور اس طرح دیگر جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں اور شور شرابہ ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو بہتر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین